اس حد تک حضور نے ہمیں محتاط رہنے کا حکم دیا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم میں سے بعض لوگوں کی گردنیں مارتے پھریں، ایک دوسرے کو قتل کرتے پھرو، میرے بعد کافر نہ ہو جانا۔ حضور نے ہمیں اس بات سے منع کیا۔ آج آپ دیکھیں کیا ہم ایک دوسرے کی گردنیں نہیں مارتے؟ مذہب میں، سیاست میں، چودراہٹ میں، نمبرداری میں، پیرداری میں، ملنداری میں، ہر چیز میں ہم نے پکھنڈ بازیاں بنائی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کرتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کا خون کرتے پھرتے ہیں۔ حضور نے اس قدر اس میں محتاط رہنے کا کہا کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے لا یشیر احدکم علی اخیہ بالصلاح فإنہ لا یدری لعل الشیطان ینزغ من یدہ، کہ خبردار کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف اپنے ہتھیار کا اشارہ بھی نہ کرے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ شیطان اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار جاری کر دے۔ یہ جو ہمیں بزرگ کہتے ہیں پستول پڑا ہو کہ بھائی کسی کی طرف اس کا منہ مت کرو، یہ احتیاط ہماری اپنائی ہوئی نہیں، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ ہم جھگڑتے پھرتے ہیں، ہم لڑتے پھرتے ہیں، ہم مارتے پھرتے ہیں ایک دوسرے کو، کس بات کے اوپر؟ کبھی مذہب کے نام پہ اوپر، کبھی سیاست کے نام کے اوپر، کبھی غنڈہ گردی کے نام کے اوپر، کبھی چودراہٹ کے نام کے اوپر۔ کس جگہ پہ اس کی اجازت دی گئی؟ اور میں تمام علماء کرام سے، تمام مشائخ عظام سے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ 21ویں صدی ہے، اور جس نے 21ویں صدی میں ان جھگڑوں کو اور ان فسادات کو نہ چھوڑا، اس تحارب کو، تصادم کو، تشدد کو نہ چھوڑا، اور مسلمان کو اگر مارتا رہا تو یاد رکھیے آپ اللہ کی عدالت میں جواب دہ ہوں گے۔ آج تک ہم نے کیا رویہ اپنایا؟ ہم نے دین کو مسلک پہ قربان کرتے رہے، دین کو سلاسل پہ قربان کرتے رہے، لیکن یہ وقت آن پہنچا ہے کہ اب مسالک کو دین پہ قربان کرنا ہوگا اور سلاسل کو دین پہ قربان کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ اولیت مقرر کرنی ہوگی اور لوگوں کو بتانا ہوگا کہ میرے لیے اول حیثیت میرے مسلک کی ہے یا میرے لیے اول حیثیت میرے دین کی ہے۔ یہ بانگ دول کہنا ہوگا کہ میرے لیے اولین حیثیت میرے سلسلے کی ہے یا میرے لیے اولین حیثیت میرے دین کی ہے۔